السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایھا الطلاب الکرام، اليوم لدینا محاضرۃ ثانیۃ للصف الخامس، فاليوم ندرس الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادة. Today we are going to learn first pillar of Islam from 5 pillars, and that is ash-shahada, to confess that there is no deity, true deity other than Allah, and there is no worthy for worship other than Allah. اس مطلب کہ میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ سب سے پہلے اس شہادہ میں دیکھیں، اس میں 2 پارٹس ہیں۔ پہلا جو رکن ہے جس کو ہم شہادہ کہتے ہیں، اس میں 2 پارٹس ہیں۔ ان 2 پارٹس میں سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج ہم پہلا پارٹ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، اس میں ذرا دیکھنے کی بات ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں کہہ رہا تھا کہ عربی میں یہاں پر دیکھیں تو کیا ہے؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ، کوئی معبود، الا، سوائے اللہ، اللہ کے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہمارے لیے آج جو نئی بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی شاید بچپن سے پڑھا ہوگا کہ اس کلمہ کا ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس، آپ کو شاید بتایا بھی گیا ہے، اور میں آج پھر سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کلمہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ انکمپلیٹ اور غلط ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، ہم یہ تھوڑا غور کریں گے کہ معبود کا معنی کیا ہوتا ہے۔ معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، جو آپ نے گیٹ وے میں بھی پڑھا ہوگا، یہ مفعول کے وزن پر ہے۔ مفعول یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہو، آبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ آبجیکٹ، تو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عبادت کا آبجیکٹ ہے، یعنی ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ پر عبادت کا کام ہو رہا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عبادت ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے۔ اب غور کریں گے تو دیکھیں دنیا میں کتنی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے۔ آئیڈل جیسے بت ہیں، گو، گائے، سٹونز، پتھروں کی عبادت، پیڑوں کی عبادت، گریوز، قبروں کی عبادت، ایٹسٹرا۔ تو دنیا میں بہت سارے قسم کے جو مذاہب ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے طور طریقوں سے اپنے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی انسانوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی مردوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبروں کی عبادت، کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے۔ تو وہ بھی معبود ہیں، کیونکہ جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو معبود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ بھی معبود اور ہمارا اللہ بھی معبود، تو اللہ میں اور ان معبودوں میں کیا فرق رہا؟ تو فرق تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ سارے جھوٹے معبود ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، اور اللہ جو ہے وہ سچا اور حقیقی معبود ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کلمہ کی، یہ ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کہ سچا معبود اگر جو ہے دنیا میں ہے کوئی جس کی عبادت کی جانی چاہیے، وہ صرف اللہ ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو ایک فیکٹ کی، ایک حقیقت کی، ہم نے حقیقت کو انکار کر دیا، اس کی نفی کر دی کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں۔
جیسے میں کہوں کہ آپ کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، تو اس طرح سے حقیقت کی نفی نہیں کرنی چاہیے، فیکٹ کی نفی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا تو مطلب کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حقیقی ترجمہ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اور بھی اس پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آپ کو اس کلمہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔